بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صحت کی سہولیات بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک تصور کی جاتی ہیں۔ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کسی بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں صحت کا شعبہ انتہائی افسوسناک اور لامحدود مسائل کا شکار ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت 997 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر، 10,658 افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ اور 1,584 افراد کے لیے اسپتالوں میں ایک بستر کی سہولت موجود ہے۔ اس طرح سے ملک میں مجموعی طور پر 1201 اسپتال، 5,518 بنیادی مراکز صحت، 683 دیہی مراکز صحت، 5,802 ڈسپنسریاں اور 731 زچہ بچہ سینٹر قائم ہیں۔ پاکستان میں ٹی بی سے بچاؤ کے لیے 347 مراکز ہیں، جن میں سے 1,23,394 بستروں کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں مجموعی طور پر رجسٹرڈ ڈاکٹر کی تعداد 1,95,896، رجسٹرڈ ڈینٹسٹ کی تعداد 18,333، رجسٹرڈ نرسوں کی تعداد 99,228 ہے۔ ان سب اسپتالوں میں سے ایک تہائی سے بھی کم تعداد میں ایسے اسپتال ہیں جہاں جدید طبی سہولیات موجود ہیں۔ ایسا ملک جس کی آبادی 22 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، ہسپتالوں کی یہ تعداد بہت کم ہے اور ساتھ ہر قسم کی طبی سہولیات کا فقدان بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتالوں کی ناقص حکمت عملی اور غیر سنجیدہ رویے کے باعث صحت کی صورتحال سنگین اور مختلف بیماریوں کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ڈاکٹرز، ادویات اور دیگر سہولیات سے محروم مریضوں کا ہسپتالوں میں کوئی پرسان حال نہیں۔ پاکستان میں ہسپتالوں کی اس بدحالی کے ذمہ دار صرف حکمران ہی نہیں، اس تباہی میں بیوروکریسی، ہسپتالوں کی انتظامیہ، ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن زمینی حقائق ان دعووں کے برعکس ہیں۔ ہر دور حکومت میں حکمرانوں نے شعبہ صحت کی بدحالی کا رونا روتے ہوئے اس کی بحالی اور ترقی کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے کے دعوے کیے، لیکن عملی طور پر ہمیشہ ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ حکمران شعبہ صحت کی بحالی میں کس قدر سنجیدہ ہیں، اس کا ایک اندازہ ہیلتھ بجٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان آج بھی مجموعی قومی پیداوار کا صرف 2% حصہ شعبہ صحت پر خرچ کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ صحت کے لیے مختص بجٹ بھی ایمانداری سے مکمل طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ 22 کروڑ آبادی کے لیے چند ہزار سرکاری علاج گاہیں اور ان میں بھی ادویات، ڈاکٹر، پیرامیڈکس، سٹاف، بیڈز اور دیگر مشینری کی کمی نے مسائل کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ 2016 میں ہسپتالوں کی رینکنگ کے عالمی ادارے رینکنگ ویب آف ہاسپٹل نے ہسپتالوں کی رینکنگ جاری کی، جس کے مطابق پاکستان کا کوئی بھی سرکاری ہسپتال دنیا کے 5,500 بہترین ہسپتالوں میں شامل نہیں۔ جنوبی ایشیا کے 20 بہترین ہسپتالوں میں بھارت کے 19 اور بنگلہ دیش کا ایک ہسپتال شامل ہے، جبکہ پاکستان کا CIDP انٹرنیشنل فاؤنڈیشن، جسے پاکستان کا درجہ اول کا ہسپتال مانا گیا ہے، جنوبی ایشیا کے بہترین ہسپتالوں میں 22ویں نمبر پر ہے۔ جناح ہسپتال 28ویں نمبر پر ہے، جبکہ سندھ انسٹی ٹیوٹ آف یورولوجی 29ویں نمبر پر ہے۔ اسلام آباد کا شفا انٹرنیشنل 45ویں نمبر پر، جبکہ شوکت خانم 48ویں نمبر پر ہے۔ شعبہ صحت کی مایوس کن صورتحال کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم ایسے ماہر ڈاکٹروں کو تیار کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جو اپنے مقدس پیشہ کا وقار بلند رکھیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے میڈیکل کے پیشہ کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ وہ بدترین بدعنوانیوں میں ملوث رہیں۔ بلا شبہ ہمارے پاس پیسے، ہسپتال اور ڈاکٹرز کی کمی ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ہمیں شفافیت کی ضرورت ہے۔ بجٹ کم ہے،
لیکن اگر اس پیسے کا غلط استعمال روک دیا جائے تو کافی حد تک ریلیف مل سکتا ہے۔ علاج گاہیں کم ہیں، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے سے موجود ہسپتالوں میں بہتر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اور دیگر سٹاف کم ہے، لیکن موجودہ افرادی قوت کی جدید تقاضوں کے مطابق بہترین ٹریننگ اور مراعات میں اضافہ سے بڑی حد تک بہت سارے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے شعبہ صحت میں اقدامات کرنے کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شعبہ صحت کے نظامی معاملات، سروس سٹرکچر اور سیکورٹی جیسے معاملات حل نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ڈاکٹر کی ہڑتالیں معمول بن چکی ہیں۔ ہسپتالوں میں ادویات ہیں، نامطلوبہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اپنا کام احسن طریقے سے انجام دینے سے قاصر ہیں۔ بھاگ دوڑ بہت دکھائی دیتی ہے، لیکن عملی طور پر عملاً آج ملک میں تمام سرکاری ہسپتالوں کے حالات یہ ہیں کہ انسانیت ہسپتالوں کی راہداریوں میں سسکتی رہتی ہے۔ ملک بھر میں شاید ہی کوئی ایسا سرکاری ہسپتال ہو جہاں غریبوں کو مکمل عزت و احترام کے ساتھ علاج معالجے کی سہولت میسر ہو۔ کوئی ایک سرکاری ہسپتال بھی شاید ایسا نہ ہو جہاں کوئی شریف آدمی عزت نفس مجروح کرائے بغیر اپنا علاج کرا سکے۔ چنانچہ شریف آدمی اگر کم شریف ہے تو پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرے گا، اور اگر زیادہ شریف ہے تو پھر لندن کا رخ کرے گا۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کی خواری روزانہ کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ کوئی علاج کے لیے ترس رہا ہے تو کسی کی باری نہیں آ رہی۔ ایک معمولی ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی مریض کو ہفتوں اور مہینوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، جبکہ ہسپتال کے گارڈز، ڈاکٹرز اور دیگر سٹافز کا آئے روز مریضوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ بدتمیزی، لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ معمول بن چکا ہے۔ بعض جگہوں پر تو ہسپتال کا عملہ پیسے لیے بغیر اندر تک جانے نہیں دیتا، اور ڈاکٹر کی توجہ مریضوں پر کم اور موبائل پر زیادہ ہوتی ہے، اور مریضوں کے مسئلے کو سنے اور سمجھے بغیر ہی دوائی لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں کچھ کہہ دے تو انہیں بہت برا لگتا ہے، اور لڑنے مرنے پر بھی نوبت آ جاتی ہے۔ سرکاری علاج گاہوں میں بیٹھے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کے غلط رویوں کی شکایات زبان زد عام ہیں، لیکن مقتدر حلقے کبھی اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور دیگر سٹافز کی کمی درست ہے، لیکن جو موجود ہیں انہیں تو مریضوں سے خوش اخلاقی، تمیز اور فرض شناسی سے پیش آنا چاہیے۔ دوسری طرف سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹر مریضوں کو پرائیویٹ لیبارٹریوں سے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں، جس کی بڑی وجہ ہسپتالوں کی لیبارٹریوں میں تعینات ناتجربہ کار عملہ اور مشینوں کی کمی ہے، اور اگر مشینیں موجود بھی ہیں تو ان میں سے اکثر خراب ہوتی ہیں، جس سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال ملک بھر کے ہسپتالوں میں ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے تو اس کے ساتھ ادویات بھی غائب ہوتی رہتی ہیں۔ ادویات کی خرد برد ایک سنگین جرم ہے۔ ادویات اول تو سرکاری ہسپتالوں کو کم مالی وسائل کی وجہ سے ملتی ہی نہیں، اگر خوش قسمتی سے کبھی مل جائیں تو ہسپتال میں نہیں رہتی۔ خیرات کے نام پر چند غریبوں میں تھوڑی سی ادویات تقسیم کر کے باقی سڑک پار میڈیکل سٹور پر پہنچا دی جاتی ہیں۔ ادویات کی خرید و فروخت میں ہونے والی کرپشن کے لاتعداد کیسز اس بات کے گواہ ہیں۔ ہسپتالوں کی یہ حالت زار دیکھ کر لگتا ہے کہ ریاست عوام کی صحت کی سہولیات کی فراہمی سے مکمل طور پر دستبردار ہو چکی ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ صحت کے شعبہ میں ترقی کیے بغیر کوئی بھی ملک ترقی کی منازل طے نہیں کر پاتا۔ بہترین، سستے، بروقت اور باعزت طریقے سے علاج تک رسائی کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ صحت کے شعبے میں توجہ دے کر ان تمام مسائل کو حل کرے اور عام آدمی کے لیے صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی ممکن بنانے میں اپنا بہترین کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔